اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ارشاد فرمائی کہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، حدیث نمبر 2924 2924 یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی ارشاد فرمائی. وہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا. ارشاد فرمایا میری امت میں جو پہلا گروہ، پہلا لشکر سمندر میں جہاد کرے گا، سمندر میں کافروں سے لڑے گا، سمندر میں جنگ کرے گا، قد اوجبوا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، انہوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا، لازم کر لیا. کس کو؟ جنت کو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے بارے میں بشارت عطا فرمائی کہ سمندر میں سب سے پہلے جو جہاد کریں گے وہ لشکر سارا کا سارا جنتی ہوگا، اس میں شامل ہونے والے جنتی ہوں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں، خوشخبریاں اور آئندہ ہونے والی پیشن گوئی عطا فرمائی. اب یہ پیشن گوئی صحابہ کرام کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی اور اس کا ظہور کہاں ہوا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کو پہنچا دیا تھا. 22 لاکھ مربع میل، دور دور تک اسلام، بہت زیادہ فتوحات ہوئیں اور اسلام کا پرچم بہت دور تک جا پہنچا. 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت قائم کر دی گئی. ایسی حکومت کی فاروق اعظم نے اور ایسا کافروں سے جہاد کیا کہ اسلام کو 22 لاکھ مربع میل کی حد تک پہنچا دیا. جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے. آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. تو آپ کے دور میں بھی جہاد مسلمانوں نے کیا اور جہاں کا رخ کیا اس سرزمین کو اسلامی سلطنت میں داخل کر کے ہی چھوڑا. جہاں کا صحابہ رخ کرتے تھے وہ سرزمین اسلامی سلطنت کا حصہ بن جاتی تھی، کیونکہ ایمان تھا، جذبہ جہاد تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے پیش نظر تھے، تو اس لیے ایمان کامل تھا. اور صحابہ کرام تھے کہ جن میں خلوص، قناعت، بہادری، شجاعت، پیارے پیارے اوصاف، اور موت کو وہ ایسے محبوب رکھتے تھے جیسے کہ بندہ اپنی زندگی کو عزیز رکھتا ہے. شہادت ان کا حرز جاں تھی. تو جس طرف صحابہ رخ کرتے تھے وہاں اس علاقے کو فتح کر لیا کرتے تھے. پورا ایک چیپٹر ہے غزوات کے تعلق سے احادیث میں. بہرحال تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کے کئی علاقے فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 10 سال تک گورنر رہے. کتنے سال تک؟ 10 سال تک. فاروق اعظم ان کو عرب کا کسریٰ کہتے تھے. جب آپ کے سامنے کیسر و کسریٰ کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے چھوڑو کیسر و کسریٰ کے ذکر کو، معاویہ کی بات کرو، معاویہ کی بات کرو. آپ فرماتے تھے یہ عرب کے کسریٰ ہیں حضرت امیر معاویہ. 10 سال فاروق اعظم کے گورنر رہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہاں بھی 10 سال تک آپ گورنر رہے. یوں 20 سال کا عرصہ آپ گورنر رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے خوب جہاد کیا اور جہاد میں مصروف رہے اور کئی علاقوں کو، کئی شہروں کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلنا ہے اور یہ پھیل کر رہے گا، کیونکہ نبی کا فرمان ہے الاسلام یعلی، اسلام بڑھتا رہے گا، ولا یعلی علیہ، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اسلام پھیلتا رہے گا، اسلام ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام ختم ہونے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. پاؤں پھیلا لیں کعبہ. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کس کا ہے؟ صرف اللہ کے نزدیک اسلام. تو اب انہوں نے درخواست کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے سمندر کے اس پار تو جہاد کیا اور ہم نے کئی علاقوں کو، کئی شہروں کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا، وہاں اسلام کا پرچم لہرا دیا،
اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سمندر کے اس پار اسلام کی بلندی اور اسلام کی عظمت کا جھنڈا لے رہے ہیں، ہم یورپ کی طرف سفر کریں اور وہاں اسلام کا پرچم لے رہے ہیں۔ اب درمیان میں آتا سمندر، اور اس سے پہلے کبھی بھی سمندر کا جہاد نہیں ہوا، سمندروں میں کشتی کے ذریعے جہاد نہیں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ حکم دیں، ہم بالکل تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلے، تو ہم سمندر کے اس پار جا کر بھی اسلام کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ مسلمان یہ نہیں کہ جنگ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، وہ پہلے اسلام کا درس دیتے تھے، حسن اخلاق سے اسلام کو ان کے لوگوں تک پہنچاتے، اور یہ 3 شرطیں رکھتے کہ تم یا تو مسلمان ہو جاؤ، اگر تم مسلمان ہو گئے تو تمہارا جان و مال اسی طرح محفوظ ہوگا جیسا کہ ہم اپنوں کا جان و مال محفوظ رکھتے ہیں، تم ہمارے اسلامی بھائی بن جاؤ گے۔ اگر مسلمان نہیں ہو سکتے تو پھر ہم سے سلو کر لو، تم یہ جزیہ، یہ ٹیکس سلو کی شرط پر ادا کرتے رہو، تمہارا جان و مال محفوظ رہے گا، اور اگر یہ دونوں چیزیں منظور نہیں ہیں تو اب جنگ کرو۔ تو وہاں سمندر کے اس پار رومن امپائرز، رومی رہتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار مطالبہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دل سے اس بات پر راضی تھے، لیکن آپ مسلمانوں کی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی جہاد ہوا ہی نہیں سمندر میں، تو آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت ساری جانیں ضائع ہو جائیں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کرتے رہے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دیں، ہم اس پار، سمندر کے اس پار بھی اسلام کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرائط رکھیں اور فرمایا کہ ان شرطوں کے ساتھ آپ کو مشروط اجازت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ کسی پر زور نہیں ڈالیں گے اس جہاد کی تیاری کے لیے، جو اپنی خوشی سے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خوشی سے آئے، کسی پر دباؤ نہیں ہوگا، آپ کسی کو منتخب نہیں کر سکتے اس مہم کے لیے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ اس مہم کے لیے قرآن دازی بھی نہیں کر سکتے، قرآن دازی بھی نہیں کر سکتے، نہ تو کسی کو آپ کہیں گے اور نہ کسی کے نام کی قرآن نکالیں گے، قرآن دازی بھی نہیں کرے، خالصتاً جو اپنی خوشی سے اللہ کے کام کے لیے اور اللہ کے پیغام کو وہاں تک پہنچانے کے لیے آتا ہے اپنی خوشی سے، آپ اس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ صحابہ کا دور تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی یہ شرائط بڑی خوشی سے قبول کی اور صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ ہم سمندری جہاد کے لیے سفر کریں گے، سمندر میں اللہ کے پیغام کو، اس دین اسلام کو سمندر کے اس پار پہنچانے کے لیے ہم اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے، تو کون ہمارے ساتھ اس جہاد کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام سب شامل ہو گئے، سب نے حامی بھر لی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن قیس بن حارث کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا، اور 28 ہجری میں آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ اسلام کے پہلے بحری جہاز کے ساتھ، پانی کا جہاز، پہلے بہت بڑے بحری جہاز کے ساتھ بحر روم میں اترے۔ ایک بحر قلزم ہے، ایک بحر روم ہے، بحر روم میں اترے۔ یہ رومیوں کا مرکز تھا، یعنی بحر روم کے قریب یہ رومیوں کا بہت بڑا مرکز تھا، اور ان سے مسلمانوں کو خطرہ تھا۔ تو آپ ایک بہت بڑے بحری جہاز کے ساتھ اور اس کے ساتھ 500 کے قریب بحری جہاز آپ نے تیار کروائے اور آپ سمندر میں اترے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر مسلمانوں نے اپنے قوت ایمانی کے ساتھ اور جوش ایمانی کے ساتھ رومیوں پر حملہ کیا اور رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور اللہ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ وہاں یورپ میں جا کر مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں اسلام کی تاریخی اور سب سے پہلی فتح سمندری جہاد کے نام پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس لشکر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اول جیش یغزو البحر قد اوجبوا، کہ وہ پہلا گروہ جو سمندر میں جہاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام اس جہاد میں شامل ہوئے، آپ بہت بڑی طویل فہرست ہے، ان میں سے چند کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔
جو اس جہاد میں شامل تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوئے اور اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کو عظیم و شان فتح نصیب ہوئی۔ یہ جو اس جنگ میں شریک ہوئے، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جو پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا، تو سمندر میں جس پہلے گروہ نے جہاد کیا وہ تمام کا تمام تو جنتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ کے تو سپہ سالار تھے، اس گروہ کے صرف ممبر نہیں تھے بلکہ آپ کمانڈ کر رہے تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے، سپہ سالار تھے، اور بار بار مطالبہ کر آپ نے یہ جنگ کی اجازت طلب کی، اور سمندر میں پہلی جنگ کرنے کی سعادت جن کے نصیب میں، جن کے حصے میں آئی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یوں حدیث پاک کی روح کے مطابق یہ وہ لشکر، مبارک لشکر تھا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور اس کے سردار کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہاں سے معلوم ہوئی کہ سمندری جہاد میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے، حدیث پاک کے مطابق وہ قطعی جنتی۔ جیسا کہ غزوہ بدر، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی نا، غزوہ بدر، اور 313 صحابہ کرام کم و بیش یہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہی میری کل کمائی ہے، اگر آج یہ شکست کھا گئے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ اس کو فتح عطا فرما، اس جماعت کو نصرت عطا فرما۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتے بھیج دی، فرشتے بھیجے، پہلے 2000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کو پہنچے، اور مسلمانوں نے کافروں کو شکست فاش دی، اور اسلام کی پہلی جنگ جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی، نہ صحابہ کے پاس مکمل تلواریں تھیں، نہ مکمل نیزے تھے، نہ مکمل سواریاں تھیں، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ مدد کرتا ہے اور آج بھی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن کوئی جذبہ ایمانی تو لے کر آئے۔ اللہ آج بھی فرشتوں کو اتارنے پر قادر ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے تم سے اپنے بعد شرک کا خوف نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم لوگوں سے شرک کا خوف نہیں ہے کہ تم سب کے سب مشرک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث سے ان کو بھی درس لینا چاہیے کہ جو بات بات پہ مسلمانوں کو شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت کرتے رہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے، اور جس دل میں دنیا آ جائے گی اس دل میں ایمان کی حرارت کم ہو جائے گی، اور جب مسلمان کے دل سے ایمان ہی نکل جائے گا تو پھر غیر مسلم، کافر، اسلام دشمن اس پر غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں پھر سے وہ کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ تو غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، جو اس میں صحابہ شریک ہوئے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جو بدر میں شریک ہوئے اب سے یہ جو چاہے کرے اللہ نے ان کو بخش دیا، اب سے جو چاہے کرے اللہ نے ان کو بخش دیا، مغفرت کی سند مل گئی ان کو۔ اسی طرح یہ لشکر جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا بیری جہاز تیار ہوا اور پہلا لشکر جو سمندر میں اترا اور رومیوں کے خلاف جہاد کیا اور رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، حضور نے اپنے ہی دور میں، اپنے ہی زمانے میں، اپنی زبان عالی شان سے فرمایا وہ سب کے سب جنتی ہوں گے، اور اس لشکر کے سردار تو خود حضرت امیر معاویہ تھے، سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حضرت معاویہ جنتی جنتی۔ تو یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور ان کو عذاب سے بچا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اے اللہ
معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا. معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. اگر اور کوئی فضیلت آپ کی نہ بھی ہو، آپ کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث نہ بھی ہو، تو سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. اور صرف صحابی رسول نہیں بلکہ آپ کاتب وحی ہیں، نبی پاک کی وحی لکھا کرتے تھے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے مبارک خطوط جو آپ بادشاہان اسلام کو بھیجا کرتے تھے وہ حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ کی بہن ام حبیبہ بنت ابی سفیان یہ آپ کے سر میں کنگھی کر رہی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ کیا معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ یہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. ان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں. آپ کی جو بہن ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہے، ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ دیکھیں کہ کیا پیارا انداز تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں سے کیسا تعلق اور کتنی محبت. یہ ہمارے لیے اس میں درس ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور سنو میں تم سب میں زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت امیر معاویہ ہیں اور ان کی بہن ہے اور وہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی ہیں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں حضرت امیر معاویہ سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھے کہ سالے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قرب ملا، ایک خاص رشتہ، یعنی صحابیت کا رشتہ تو اپنی جگہ، آپ کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی تو یہ تو رشتہ خاص ہو گیا. اب اس خاص رشتے میں محبت دیکھیں کہ تعریف کیسی فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کا جو ایک سسرالی رشتہ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے، حضرت امیر معاویہ کی تعریف فرما رہے ہیں ان کی بہن سے، اور کہہ رہے ام حبیبہ کہ ان سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی آقا میرے بھائی ہیں، میں ان سے محبت نہیں کروں گی، میں ان سے محبت کرتی ہوں. فرمایا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. یہاں تو بعض شوہر حضرات ایسے ہیں جو اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ایسے جلتے ہیں جیسے کہ بندہ آگ سے جلتا ہے. اپنے سسرال والوں کو عزت نہیں دینی اور خود کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ بھائی میں جب سسرال جاؤں تو میری بڑی آؤ بھگت ہو، میرے آگے پیچھے میرے سالے گھومیں، آگے پیچھے میرے جناب پلیٹیں لے کے گھومیں کہ یہاں بیٹھیں یہاں بیٹھیں یہاں بیٹھیں. ایک روایت میں نے پڑھی یا کسی بزرگ کا قول تھا کہ جو داماد یہ چاہے کہ میں گھر جاؤں تو میری عزت کی جائے، یعنی میں اپنی سسرال جاؤں تو میری عزت کی جائے، تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا. بس یہ ہو کہ میرا اسٹیٹس ہو، میرے کو پوچھیں. آج کل تو یہ ہوتا نا میرے سے صحیح سے بات نہیں کی، لو بھائی بیوی وغیرہ تمہارے گھر والے تو صحیح سے بات نہیں کرتے، مجھے پوچھا تک نہیں. ارے اللہ کے بندے تو بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، بس شادی ہو گئی ختم ہو گیا، اس کا شکر ادا کرو ان کے اپنے سسرال والوں کا کہ اس نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا. اس پر تمہارا یہ اسٹیٹس کہ میرے کو پوچھا نہیں تو، میرے کو دیکھا نہیں تو، مجھے یہ دیا نہیں تو، میں صحیح سے بات نہیں کی. یہ سن لیں کہ جو عزت کروانے کی خواہش سے کہ میری عزت کی جائے اس لیے اپنے سسرال جائے، اس کی ذلت میں اضافہ ہوگا. تو بھائی اب وہ آپ کا گھر ہے، آپ اس میں بیٹے بن کر رہے ہیں، تمہارے گھر میں جو عزت ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہاں بھی جائیں تو عزت نہیں بلکہ وہاں ایک گھر کا فرد بن کر جائیں. اور دیکھیں کہ ایک میاں بیوی کا ایک بڑا پیارا محبت ہوتا ہے، ایک بڑی پیارا رشتہ ہوتا ہے، بڑا خلوص کا رشتہ ہوتا ہے. اگر بیوی سے اس کے گھر والوں کی تعریف کرے تو بیوی کتنی خوش ہوگی. یہ دل جوئی کا ایک ذریعہ ہے، سچی تعریف ہو، جھوٹ نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے ان کے بھائی کی تعریف کی، اور کتنے خوبصورت انداز میں کہ اے ام حبیبہ کہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو تو سنو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. کیا خوبصورت انداز ہے. تو یہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ اسلام لے آئے اور پھر اس کا اظہار کیا آپ نے فتح مکہ کے بعد. آپ بھی صحابی ہیں
آپ کے والد صاحب بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ بھی صحابی، آپ کی بہن بھی صحابی، تو یہ صحابی ابن صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو اختلافات ہوئے تو بعض لوگ ان کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو طعن و تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا، کسی ایک صحابی کی ادنا سی توہین کرنے والا بھی جہنمی ہے، بلکہ سید امام اہل سنت نے جلال میں فرمایا کہ جو امیر معاویہ پر طعن کرے، ان کو برا بھلا کہے یا کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ باقی صحابہ کرام میں جو اختلافات ہوئے وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں اختلاف نہیں ہوئے، وہ جو اختلاف ہوئے ان میں بھی وہ اللہ کی رضا طلب کرتے تھے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرق مراتب، یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مابین جو اختلاف ہوا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب یہ پبلک ہو گیا ہے، تو اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہر جگہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی لیکن وہ خطا اجتہادی تھی، لیکن وہ صحابی رسول ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق مراتب بے شمار، اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر طعن کار فجار، یعنی تمام صحابہ ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عقیدت ہم سب پر لازم ہے۔ جو کسی صحابی کی ادنا سی توہین کرے، ادنا سا پہلو اپنے دل میں رکھے، کوئی کمزور بات رکھے، تو وہ گمراہ و بددین ہے، توبہ کرے اور اس برے عقیدے سے باز آئے، اور برے عقیدے والوں کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ان کے سائے سے بھی دور بھاگے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا میرے بعد، اور اگر تم ایسی قوم کو پاؤ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتی ہے تو پھر ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ یہ کہہ کر اٹھو، ان کے پاس نہ بیٹھو بلکہ یہ کہو کہ اللہ کی لعنت ہو ان کے شر پر۔ تو اس لیے تمام صحابہ کرام جنتی، دعوت اسلامی نے آپ کو یہ نعرہ دیا، اس نعرے پر اپنی زندگی گزاریں اور اپنے بچے بچے تک یہ نعرہ پہنچائیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق کوئی کمزور بات نہ ہم سن سکتے ہیں نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، جو ایسی باتیں کرے اس کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں۔ تمام صحابہ جنتی۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو جی میں آتا ہے بندہ سامنے موبائل رکھ کے بولنا شروع کر دیتا، روکنے والا کون ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو آپ صحیح عقائد سیکھیں اور اپنا یہ پختہ ذہن بنا لیں کہ صحابہ و اہل بیت ہماری عزتوں کا مرکز ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی کمزور بات نہیں سن سکتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ ہیں، وفادار ساتھی ہیں، وفادار ہستیاں، یہ نہ ہوتے تو دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ ہوں یا مولا مرتضیٰ ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، سب کے سب قطعی جنتی ہیں۔ صلو علی الحبیب۔